أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب، آپ لوگ آئے نہیں آج غائب ہیں جی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں اسم کی تقسیمات کے بارے میں، اسم کی تقسیمات کے بارے میں، اور ہم نے اسم کی ایک تقسیم پڑھی تھی، کیا یہ پڑھی تھی کہ اسم یا جامد ہوتا ہے مشتق۔ اس سے پہلے ہم نے ایک تقسیم پڑھی تھی، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر۔ مصدر کے بارے میں ہم نے سب کچھ پڑھ دیا تھا، مصدر کے بارے میں ہم نے سب کچھ غیر مصدر۔ اور پھر آج ہم پڑھنے والے تھے کس چیز کے بارے میں؟ جامد اور مشتق، جسے ہم نے پچھلے دروس میں شروع کیا تھا۔ اسم یا جامد ہوتا ہے تحسین فاطمہ خانم، یا مشتق ہوتا ہے؟ اسم یا جامد ہوتا ہے، بولیے، جامد یا مشتق۔ رئیسہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ تحسین فاطمہ خانم آواز آ رہی ہے؟ رئیسہ، زہرا، تحسین فاطمہ خانم، ناز فاطمہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تحسین میم لیفٹ ہو گئی جی۔ تحسین فاطمہ میم آواز آ رہی ہے؟ چلیے، اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق؟ جامد کی تعریف کیا بتائی تھی جی؟ جو کسی دوسرے سے نہ لیا گیا ہو۔ جامد وہ اسم ہے جو، یا وہ کلمہ ہے کہ یہ چیز ہے اسم جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا، کیا؟ جیسے درہم، جیسے درہم، جیسے درہم ہے، رجل ہے، قلم ہے، درہم، رجل، قلم، یہ سب کیا ہے؟ اب اگر آپ سے آگے کوئی یہ کہے کہ بھائی درہم، آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کلمے سے نہیں لیے گئے، تو کیوں نہیں لیے؟ کسی اور سے نہیں لیے گئے جو دال رے ہے میم سے لیے گئے؟ نہیں، دال رے ہے میم کلمہ تھوڑی ہے، کلمہ تھوڑی حرف ہے نا، دال رے ہے میم ہے نہیں، الف بیٹے سے مل کے بننا الگ بات ہے، لیکن کسی اور کلمے سے لیا جانا جی تحسین فاطمہ میں غلط بات ہے۔ جامد جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، لیکن مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو جی، وہ کلمہ ہے جو، بولیے رئیسہ، وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا، جی کلمہ سے لیا گیا، لیا گیا، جیسے جیسے لکھیے عالم، عالم، معلوم، علیم، کس سے لیے گئے ہیں یہ سب؟ علم سے، یہ سب علم سے لیے گئے، کس سے؟ علم، علم سے لیے گئے، العلم سے، ٹھیک ہے نہیں؟ ابھی عالم، معلوم، علیم، ٹھیک ہے، جو علم سے لیے گئے، کس سے لیے گئے ہیں؟ علم سے۔ لکھا
بتا دوں تحسین میم، ناز فاطمہ رئیسہ، جی مولانا. جی آبا. نشاط فاطمہ، اب جامد کا کوئی خاص حکم ہے نہیں، جامد کا کوئی خاص حکم ہے نہیں، لہٰذا جامد سے گفتگو نہیں کریں گے، مشتق بتائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے تو لکھ لیجیے، نقطہ بنا کے لکھ لیجیے، جامد کا کوئی خاص حکم نہیں ہے لیکن مشتق اس میں مشتق کون کون سی چیزیں کہلاتی ہیں؟ 8 چیزوں کو اسماء مشتق کہا جاتا ہے. 8 قسمیں اس میں مشتق کی، 8 قسمیں ہیں. بتائیں یاد ہے؟ پہلا جی آپ نے اسم فاعل، اس میں اس میں فاعل، اس میں مفعول، دوسرا اس میں مفعول، تیسرا صفت مشبہہ. ٹھیک ہے، جی صفت مشبہہ، اس میں تفصیل، اس میں تفصیل، اس اس میں میں مبالغہ، اس میں مبالغہ، سر پہ مقدماتی میں آپ دیکھ کے آئے تھے نہیں یہ جی مشتقات ہاں کو؟ جی، اس جی میں مبالغہ، اس میں مکان، اس میں زمان، جی اس میں مکان، اس اس میں میں عالم، مکان، زمان. ٹھیک ہے، اور اس میں آلہ، اس میں اعلیٰ، اور اس میں اعلیٰ، آلہ. صائب بطول موزی شروط، اس میں سلام، اس میں ٹھیک ہے نہیں. یہ مشتق جب بھی کہا جائے گا، یہ 8 چیزیں مشتق ہیں. کیا ہے یہ؟ اور آپ سب جانتے ہیں کس چیز سے مشتق ہیں، کس چیز سے لیے گئے ہیں، کیونکہ مشتق کا مطلب جو کسی اور کلمے سے لیا گیا ہو صائب میں، تو یہ سب کائے سے لیے جاتے ہیں؟ فعل مضارع، فعل مضارع سے. یہ کس سے لیے جاتے ہیں؟ فعل مضارع سے. مثالیں دیکھیں گے تو بعد میں آئے گی مثالیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کا طریقہ بتائیں گے کہ کر کے بحث کریں گے، لیکن بس یہاں ایک مثالیں لکھوا دیں. ناصر، ناصر، منصور، ٹھیک ہے، مثلا نصیر یا علیم. کیا ہے؟ علیم. نصیر مثلا، نصیر. اس میں تفصیل مثلا اکبر، اکبر یا اعلم. اس میں مبالغہ جیسے علام، علام. اللہ، اس میں مکان جیسے مثلا مجلس، مجلس. اس میں زمان جیسے مثلا چلیے مجلس، مغرب. اس میں زمان ہو سکتا ہے نہیں. جی ٹھیک ہے، اس میں آلہ جیسے مفتاح، کیا؟ مفتاح، مفتاحۃ، مفتاح. یاد ہے تحسین فاطمہ میں میزان، مفتاح. جی آبا. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مشتقات کہلاتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ یہ نقطہ، یہ سب مشتقات. مغرب اس میں مکان میں نہیں آئے گا مولانا، ڈوبنے کے زمان و مکان سیم ہے. یہ آپ بھول گئی ہیں آپ شاید. مغرب غروب ہونے کا وقت اور غروب ہونے کی جگہ دونوں کے لیے زمان و مکان کا وزن، صیغہ وزن ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ سب مشتقات کس سے لیے جاتے ہیں؟ فعل مضارع سے لیے
जाते हैं। और फेले मुजारे किससे लिया जाता है? बताइए फेले माजी मुजारे के पहले से कैसे लिया आसान जाता और है? फेले मुजारे फेले माजी। फेले माजी से लिया जाता है। रईसा फेले माजी से। और फेले माजी किससे लिया जाता है? साए में मस्दर से लिया जाता है। मस्दर से। मस्दर से। आसान। और फेले मुजारे फेले माजी से। और फेले माजी मस्दर से लिया जाता है। मस्दर से लिया जाता है। मैंने कहा उस दिन आपको जुमेरात को पढ़ाया था, ठीक है, समझाया था, यानी समझाया था, लिखवा था इस बात को, ठीक है। मिटा दूं ये नुक्ता? एक और नुक्ता लिखवाना है, मिटा दूं? लिया स्क्रीनशॉट? लिख लिया? चलिए दूसरा नुक्ता लिखवाना है, उसी के नीचे, इसी के नीचे लिखिएगा। नुक्ता नंबर 2, मुश्तक़ात तो फेले मुज़ारे से लिया जाता है। बनाने के लिए, फेले मुज़ारे से बनाने के लिए वज़न का लिहाज किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी हर एक का एक वज़न है, सिर्फ इसमें फाइल, इसमें मफूल वगैरह वगैरह लिहाज किया जाता है। मुश्तक़ात को फेले मुज़ारे से बनाने के लिए उसके वज़न का लिहाज, यानी उस मुश्तक़ के, मैं वो अरबी छोड़ दूंगी, उस मुश्तक़ के वज़न का लिख रहे हैं, लिहाज किया जा सकता है। और उसी के एतबार से अमल किया जाता है, यानी अमल किया जाता है, बनाने का तरीका है। अमल वाला अमल नहीं है, सर्फ वाला के, वो तो बात की बात है। अमल किया जाता है, इसको बनाने के लिए अमल किया जाता है, वो उसी एतबार से अमल किया जाता है, ठीक है। नहीं, अब हर एक का क्या क्या वज़न है, क्या क्या किस एतबार से अमल किया जाता है, अब हम एक एक करके यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा आप लोगों ने? जी अब मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आती बात इसमें फाइल किस चीज की, ये अभी तक का लिखने का था, अब हम यहाँ से ये लिखवा दिया, अब इसे कल लिखवाएंगे जो आप समझाएंगे, ठीक है। अब आता है इसमें पहला मुश्तक़ क्या है, बोलिए। इसमें फाइल इसमें फाइल की तारीफ क्या बताई थी? ऐसा इसमें है कि जिससे कोई काम सादिर हो, ज़ात पर दलालत करता है, जिससे काम सादिर हुआ हो, एक ऐसी ज़ात जिससे काम सादिर। अब वो ज़ात जो है जिससे काम सादिर हो रहा है, वो इंसान भी हो सकता है, गैर इंसान भी हो सकता है। नहीं, अब कातिब जो है ये किस दो चीजों पे दलालत कर रहा है? नहीं, रईसा दो चीजों पे दलालत कर रहा है, कौन कौन सी? एक लिखने वाले पे और एक इंसान पे। जी, इंसान पे और एक एक ये लिखने का काम
اور یہ لکھنا جس سے صادر ہو رہا ہے. میں کہوں کاتبون ہوا کاتبون انا کاتبون، تو جب میں نے اپنے آپ کو کاتب کہا تو دو چیزیں ہو گئی نا، ایک میں ذات اور یہ جو میرا ایک کام میں کر رہا ہوں لکھنے کا. تو اس میں فاعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل اور فاعل جو ہے دیکھیے وہ الگ ہے. فعل اور نصر سعید، اس میں فعل الگ ہے فاعل الگ ہے، لیکن اس میں فاعل میں کام اور ذات دونوں ہوتی ہیں، کام اور ذات دونوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اور اس میں وہاں پہ بس اتنا بتایا تھا آپ کو کہ اس میں فاعل ایک ایسا اس میں جو ایسی ذات پہ دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو. اب یہ کیونکہ آگے کی کتاب ہے اس میں تھوڑا سا جی آگے بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ ایک ورڈ اضافہ کریں گے، حدوثن. حدوثن حادث ہونا. اس میں فاعل کے جو کام ہوتا ہے وہ جو ذات جس سے وہ کام صادر ہو رہا ہے اس کام حادث ہوتا ہے، یعنی ہر وقت نہیں رہتا. ابھی لکھ رہا ہوں تو میں کاتب ہوں، نہیں لکھ رہا تو میں کاتب تھوڑے ہوں نہیں. جی. ناصر ہوں، اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو ناصر ہوں، ابھی نہیں کر رہا تو نہیں ہوں. ابھی میں آپ کو پیٹنا شروع کروں تو میں ضارب ہوں، تو کیا ہر وقت پیٹتا رہتا ہوں؟ کیا نا ضارب ہوں؟ نہیں جس مولانا. وقت نہیں. کام صادر ہو رہا ہے اس وقت ہوتا ہے یہ. لیکن صفت مشبہہ اس کے برعکس ہے، اس کے جو صفت اس میں صفت ہوتی ہے وہ ہمیشگی ہوتی ہے. اب جو ذات رحیم ہے تو وہ تو ہر وقت رحیم ہے نا، ہے نا. جی. وہاں دیکھیے اس میں فاعل صفت مشبہہ میں کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ چیزیں جیسے کامن ہے. یہاں بھی ذات اور صفت ہوتی ہے، ایک لکھنے والا ایک لکھنا ایک صفت ہے اس ٹائم کی، لیکن یہ صفت وقتی ہوتی ہے. وقتی لکھ رہا ہے تو کاتب ہے، لیکن صفت مشبہہ میں وقتی نہیں ہوتی، دائمی ہوتی ہے. میں کہوں رحیم علیم، بہت جاننے والا، علیم رحیم، تو وہ ذات جس کے اندر کوالٹی پائی جا رہی ہے رحم کی، وہ ہر وقت رہتی ہے. وہ ایسے تھوڑی ہے کہ رحیم نہیں ہے وہ انسان ذات رحیم نہیں رہے گی، علیم نہیں رہے گی. سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی آگو. جی. اب یہاں پہ وہاں پہ تعریف کیا بتائی تھی؟ ایک ایسی ذات کہ جس سے فعل صادر ہوا، اس پہ دلالت کرتا ہے اس میں. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرے اس ذات کے اوپر کہ جس سے فعل صادر ہوا ہو، جس سے فعل صادر ہوا. صادر ہوا ہو. جس کی وجہ سے حالت وجود میں آ رہی ہو، یا کام صادر ہو رہا ہو یا حالت. ہر چیز کام تھوڑا ہی ہے، ہر چیز کو کام تھوڑا ہی ہے نہیں. جی. ہر چیز مثلا اب میں ضارب مار رہا ہوں تو ضارب ایک ایسی ذات جس سے فعل صادر ہو رہا ہے. لا دوا، بس یہ یاد رکھیے گا. حدوثاً اس میں فاعل کے جو صفت اور معنی ہوتے ہیں وہ حدوثی ہوتے ہیں، یعنی وقتی ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے ہیں. صفت مشبہ میں دائمی ہوتے ہیں. صفت مشبہ اس میں فاعل کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ چیزیں الگ الگ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. یہ اہم سوالوں میں سے ایک سوال ہے، کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے، لکھیے مثلا. تو ان میں سے ایک فرق تو یہ ہے کہ اس میں فاعل کے معنی حدوثی ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے، اور صفت مشبہ کے دائمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ آگے جا کے اس میں بتائیں گے کہ اس میں فاعل فعل لازم سے بھی بنتا ہے، فعل متعدی سے، لیکن صفت مشبہ فعل لازم سے بنتی ہے مثلا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور بہت سے چیزیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. بہرحال اس میں فاعل کی تعریف یاد رکھیے گا کہ اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو ایک ایسی ذات پہ دلالت کرے جس سے کام صادر ہوا ہو یا حالت اس کی وجہ سے قائم ہو، وجود میں ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ حالت کوئی اس کے وجود کی وجہ سے قائم ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بنانے کا طریقہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ ایک دم بتا دیں گے کہ اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے اس میں ثلاثی مجرد سے مثلا فاعل کے وزن پہ، کس وزن پہ؟ جتنے بھی ثلاثی مجرد کے اس میں فاعل ملیں گے اسی وزن پہ ملیں گے. ناصر، کاتب، فاعل، ضارب، کاتب، قارئ. سمجھ میں آ رہا ہے؟
جی جاہلون، عالمون، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب اسی وزن پہ ملیں گے. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ ثلاثی مجرد کو چھوڑ کے جتنے بھی فعل ہیں. سب سے اہم پوائنٹ تو یاد رکھیے کہ اس میں فاعل ہمیشہ بنتا تو فعل مضارع سے، لیکن مضارع معلوم سے بنتا ہے. کیونکہ معلوم ہوگا جب بھی فاعل پتا ہوگا تبھی تو اس میں فاعل اس میں آئے گا. تو فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ. تحسین فاطمہ میم صائم، صائم رئیس، جی جی ہاں ناجم میم. نشاط فاعل کے وزن پہ آتا ہے. ناصر، کاتب، صارم. صحیح ہے نہیں؟ صائمتن، صائمون، صائمان، صائمون، صائمتن، یہ صیغے ہیں نا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. صائمتن، صائمہ کہہ دیتے ہیں آخر کے تے سائلنٹ کر دیتے. صائمہ مذکر کیا ہے اس کا؟ صائم. کیا ہے مذکر؟ صائم صائم. اب مؤنث کیا ہے اس کا بتائیں گے ابھی آگے. صائم صائمتن مثلا. صائم روزے رکھنے، روزے والا ہے. نہیں صائمہ روزے والی ہے، ہر وقت روزے میں رہتے ہیں. چلیے نائم سونے والا، نائمہ سونے والی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قاتلون، قاتلہ، قاتل، قاتلہ ہے نہیں. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ لیکن غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی پہلے ثلاثی مزید کہ کوئی سا بھی باب، رباعی مجرد، رباعی مزید سب، اس میں یہ ہے کہ علامت مضارع کو سب سے پہلے تو فعل مضارع معلوم سے ہٹا کے اس کی جگہ میم مضمومہ لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم باب استفعال سے استخرج لاتے ہیں. استخرج مضارع کیا آتا ہے اس کا؟ یستخرج، یستخرج. تخرج. اب انہوں نے کہا کہ فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے. فعل مضارع معلوم ہے یستخرج. انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے علامت مضارع ہٹا کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے. کیا لائیں گے؟ میم مضمومہ. اور ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے. تنوین بھی اس میں ہوتی ہے مستخرج. اگر نہیں ہے تو دے دیں گے، ہو تو کوئی بات ہی نہیں، جیسے اس میں پہلے سے کسرہ تھا. مستخرجون کیا؟ مستخرجون، مستخرجون، مستخرجون جون. مستخرج ہو گیا. اس میں فائل. اب کوئی سا بھی باب لے لیجیے، باب تفعیل کو لے لیجیے، مثلا صرفا یصرفو، علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ، ایک ایسا میم جس سے ضمہ اور ما قبل آخر کو کسرہ ہی، مصرف. کیا ہے؟ اکرما مصرف. یکرمو مضارع معلوم ہے باب افعال کا. یو کو منہ کر دیجیے میم مضمومہ. مکرم مکرمون کا خطاب مکرمہ. پہ گئی کسرہ ہے نہیں. تو جون سے بھی باب ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر سب میں علامت فعل مضارع معلوم میں میم مضمومہ لائیں گے علامت مضارع کی جگہ، ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ سمپل کا طریقہ تھا. لیکن اس میں مفعول، یہ تو اس میں فاعل، یہ کیا تھا؟ اس میں فاعل. اسم فاعل. اس میں مفعول کی بات جب آئے تو ما قبل آخر کو فتح دیں گے. نہیں، ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول، اس میں پہلے مفعول کی تعریف مفعول. وہاں پہ کیا بتائی تھی؟ اس میں مفعول کی تعریف، اس میں بھی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ذات اور ایک اس کے اوپر فعل، جس کے اوپر فعل انجام پایا ہو، جس کے اوپر کام انجام پایا ہو، اس میں مفعول. یعنی ایک اسم مفعول ایک ایسا اسم ہے کہ جو دلالت کرے ایک ایسی ذات پر جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، لیکن فعل بھی وہ حدوثی ہو. اگر میں آپ کو پیٹ دوں، آپ مضروب ہیں، تو ہر وقت تھوڑے مضروب ہے جب پٹ رہے ہیں، جب مضروب ہیں. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جب تک میں مدد کروں آپ کی، میں ناصر ہوں، آپ منصور ہیں، جب تک میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو منصور ہیں، تو ہر وقت تھوڑے منصور ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں بھی معنی حدوثی جی ہوتے ہیں، ہاں. صائم، نشاط فاطمہ، رئیسہ، ناس فاطمہ، حدوثی. ٹھیک ہے. جی اب اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے آپ جانتے ہیں مفعول کے وزن پہ آتا ہے. جتنے بھی آپ کو ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول ملیں گے وہ سب مفعول کے وزن پہ ملیں گے. کس وزن پہ؟ مفعول، منصور، مقتول، مضروب، معلوم،
مسموم سین والا مسموم بولیے مکتوب سب آپ کو اسی وزن پہ ملیں گے ہے نہیں. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے دیکھیے اور یہاں پوائنٹ یاد رکھنا اس میں فاعل بھی فعل مضارع سے بنتا ہے یہ بھی فرق یہ کہ وہ مضارع معلوم سے بنتا ہے مضارع مجہول سے بنتا ہے. اب وہاں پہ مضارع معلوم غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ فعل مضارع معلوم میں ما قبل آخر فصل. لیکن یہاں پر غیر ثلاثی مجرد سے مثلا مضارع مجہول سے بنتا ہے تو مضارع مجہول لکھیے آپ. اب مضارع مجہول بنانے کا کیا طریقہ تھا علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور ما قبل آخر کو فتحہ. یہی تھا مضارع مجہول غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ علامت مضارع کو ضمہ ما قبل آخر کو فتحہ. اب یہ مضارع مجہول ہے. اب اس میں مفعول بنانے کے لیے انہوں نے بتایا جیسا اس میں فاعل میں تھا ایسے یہاں بھی ہے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے ما قبل آخر تو مضارع مجہول میں ہوتا ہی فتحہ ہے نہیں اور آخر کو تنوین ہو جائے گا مستخرجون. وہ یہاں تھا مصرف اس میں فاعل تھا مصرف اس میں مفعول. مجتہد مجتہدون باب افتعال سے اس میں فاعل مجتہدون اس میں باب تفعیل سے کلف یکلف مکلفون اس میں فاعل مکلفون اس میں مکلف کون ہے مکلف اللہ ہے جس نے ذمہ داریاں دی ہیں. مکلف کون ہے ہم لوگ ہیں جنہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اب آپ تکلیف مت سوچئے گا تکلیف دینے والا کلفا تکلیف سے مراد ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری تکلیف یعنی ورک ہم ذمہ داری کا بھی آپ کہیں کہ ہم تو مکلف ہیں یعنی اللہ نے ہمیں تکلیف دی ہے. نعوذ باللہ نہیں یعنی جب انسان لڑکی 9 سال کی لڑکا 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ مکلف ہوتے ہیں. اب ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اس کو کل لکھیں گے. اور اس کے 6 صیغے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اسم ہے کیونکہ یہ فعل میں کی طرح مذکر مؤنث تھوڑی بنایا جاتا ہے. اس میں اسم کو مذکر تسنیہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے تسنیہ کے لیے الف اور نون مکسورہ اور جمع کے لیے واو. جمع مذکر سالم میں تو واو اور نون جمع مؤنث سالم میں تو الف و تا مسلمات. صحیح ہے نہیں 6 صیغے ہو جاتے ہیں 3 مذکر 3 مؤنث. یہ کل ہم انشاءاللہ پھر لکھ کے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد